علیکم. مجھے دیکھنے والے, سننے والے اور سمجھنے والے تمام لوگ سمجھ جائیں, تمام لوگوں کو آداب عرض ہے. آج میرا ٹاپک ایسا ہی ہے کہ جو سمجھ جائے بیڑا پار, جو نہ سمجھے اللہ بھلا کرے. ہم اپنی زندگی میں نا جب تک ہمارے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ یا اپنے بہت پیاروں کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ ایسی چیز ہو کہ کوئی فائنینشلی پرابلم آئے یا کوئی فزیکلی پرابلم آئے, تو پھر جو ہمارے اندر کی حس جاگتی ہے نا, وہ جب ہم لوگ نارمل حالات میں ہوتے ہیں, جب ہم بالکل نارمل ہوتے ہیں, مطلب ہمارے پاس نہ فائنینشیل کوئی ایشوز ہوتے ہیں, نہ فزیکل کوئی ایشوز ہوتے ہیں, اور ہم ایک نارمل سی اسموتھ سی لائف میں ہوتے ہیں. چھوٹی موٹی ٹینشنز تو ہر ایک کی لائف میں ہوتی ہیں, لیکن کوئی خدا نہ خواستہ میجر پرابلم نہ ہو, تو تب تک ہم لوگ بڑی اپنی ڈفرینٹ سی لائف میں جی رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ ان چیزوں میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بیسیکلی ویسٹ آف ٹائم ہے, جو صرف اور صرف فضولیات ہے, مطلب جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن جس وقت ہماری ذات, مقصد ہے اگر ہم کسی فائنینشیل ایشوز ہمارے ساتھ ہو جائیں, ہم کسی مالی مشکلات میں آ جائیں, ہمارے پاس کوئی پرابلمز وہ آ جائیں, تو پھر ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں, ہم جب بہت اپنے حالات اچھوں میں تھے, اور جب ہم لوگ بہت ویل آف تھے, یا ہم لوگوں کو کوئی ایسی پرابلمز نہیں تھیں, تو ہم نے کتنے ایسے لوگوں کا احساس کیا کہ جن کو کوئی پرابلم تھی, جن کو کوئی فائنینشیل ایشوز تھے. شاید ہم نے 90% ہمارے لوگ نا اپنی ذات کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گھر میں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے ہی گھر کے اس میں ہوتا ہے کہ چلو جی یہ بس آئے ہو, فلانے کو یہ لے دو, یہ کر لو, یہ کر لیں, یہ جولی لے لیتے ہیں, یہ فون لے لیتے ہیں, یہ گاڑی اپڈیٹ کر لیتے ہیں, یہ گھر اپڈیٹ کر لیتے ہیں. یا پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ ہاں جی بچے کو فلانی مقصد ہے, ٹھیک ہے, جو بیسک جو ضروریات ہیں اپنی, ان کو ظاہری سی بات ہے پریفرنس دینی چاہیے. یہ ایک جینوئن, ایک نیچرل سا ہے ایک وہ چیز کہ پہلے اپنا دیکھتا, ہر انسان دیکھتا ہے. لیکن ہم لوگ, میں نے کچھ ابھی پچھلے دنوں کچھ ولاگز دیکھے, میں نام نہیں لوں گی, مینشن نہیں کروں گی, کچھ لوگوں کے ولاگز دیکھے, ایک کا نہیں کچھ لوگوں کے دیکھے, جس میں کوئی اپنے فریزرز دکھا رہا تھا, کیننز یا مختلف کمپنیز کی چیزیں, اپنی گروسری کی ایسی چیزیں دکھا رہے تھے کہ جو بہت ایکسپینسو, یا شاید ایک عام بندے کے لیے, شاید عام بندے کے بچے نے کبھی چکھی بھی نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے. تو وہ اپنے بچوں کے لیے وہ ایک بوٹل نہیں, ایک بکٹ دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کچھ لوگ سویٹس اور چاکلیٹس 50-60 ہزار کی کھا رہے ہیں, کچھ لوگ جوتے 80 ہزار کے لے رہے ہیں, کچھ لوگ اور اس طرح سے ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ نمائش میں کچھ گھر بنا رہے ہیں تو کروڑوں کا دکھا رہے ہیں, اس کی سیٹنگ دکھا رہے ہیں. شوبز والے بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں, میں کسی کا نام مینشن نہیں کر رہی کیونکہ میں کسی کو مطلب پن پوائنٹ نہیں کر رہی, میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں. تو یہ چیزیں یوٹیوب پہ آ کے, ہاں اپنے چینلز چمکانے کے لیے اگر یہ ہم لوگ اس کو ایک کنٹینٹ بناتے ہیں تو بھی زیادتی ہے, ٹھیک ہے. ہر انسان اپنے حساب سے اپنی زندگی کو تو جی رہا ہے, لیکن جس وقت ایک اننیسیسری آپ خرچے دکھائیں گے, یا مطلب اب آپ ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ یہ جو سویٹس ہو گئی, ڈرنکس ہو گئی, اس طرح کی چیزیں ہو گئی, اور اتنی ایکسپینسو دکھا دیں گے, یا جوتے یا کپڑے ایک حد سے زیادہ ایکسپینسو دکھائیں گے, اپنے وارڈروبس دکھائیں گے, اپنی گھڑیوں کی کلیکشن دکھائیں گے, بیگس کی کلیکشن دکھائیں گے, پرفیومس کی کلیکشن دکھائیں گے, اور اننیسیسری بے تحاشا. تو دیکھیں, میں نہیں کہتی کہ آج کل اسمارٹ فون ہر گھر میں آ گیا ہے, تو اس میں سستا بھی آ گیا ہے, اس میں مہنگا بھی آ گیا ہے. یوٹیوب پہ آج کل بہت سے لوگوں کی ایکسیس بھی آ گئی ہے, مطلب جو عام بندہ بھی ہے, تو ان کو دیکھ کے کتنی تکلیف ہوگی. اور دوسرا, چلے وہ نہیں دیکھتے تو اس کریں کہ مطلب اکثر لوگ کہیں گے کہ ہاں جی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ دیکھ کیسے لے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو دیکھ کیسے لے گا. نہیں, کچھ لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. جس نے آپ کو دیا, اس نے اس وعدے کے ساتھ دیا کہ تمہیں, میں مقصد ہے کہ اللہ, وہی والی بات ہے کہ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کے بھی آزماتا ہے. تو ٹھیک ہے, جب دے کے آزماتا ہے نا تو وہ آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اس میں پورا نہیں ہوتے نا, تو پھر وہ لے کے آزماتا ہے, تو وہ جو ہے نا بیئر نہیں ہوتا. شاید اس چیز کی مرتکب کہیں نہ کہیں میں بھی ہوں, ٹھیک ہے. شاید یہ احساس ایک ایج کے ساتھ آتا ہے, ایک حالات کے اس کے ساتھ آتا ہے. پھر جس وقت انسان کی صحت اس کا ساتھ چھوڑنا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر اس کو موت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب موت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نے کیا کمایا اس دنیا میں. ہم نے پوری رات بیٹھ کے کسی کو گالیاں نہیں, ہم نے کسی پہ الزامات لگائے, ہم نے کسی کے فیور میں کسی کو برا بھلا کہا, جانتے نہیں تھے, پہچانتے نہیں تھے, دیکھا نہیں تھا, صرف سنی سنائی پہ, یا صرف اپنے چند ڈالرز پہ, اپنے چند پاؤنڈز پہ, اپنی چند تھوڑی سی رقم کے لیے ہم نے کسی کی دھجیاں اڑا دی. تو کیا ہم بخشے گئے؟ ہم
دنیاوی طور پہ تو شاید لوگوں نے پسند کر لیا ہمیں, لیکن کیا اللہ نے بھی ہمیں پسند کر لیا؟ سوچئے, سمجھیے. بری لگ رہی ہوں گی, بہت سارے لوگ اریٹیٹ ہو رہے ہوں گے, بہت سارے لوگ انسبسکرائب کر دیں گے, بہت سارے لوگ لائک نہیں کریں گے, بہت سارے لوگ اس کو آگے کسی کو سنانا نہیں پسند کریں گے. ظاہری سی بات ہے, حقیقت کڑوی ہوتی ہے اور کسی کو نہیں اچھی لگتی. ادھر ہی میں کی کر کے ارے ورانا یہ, ارے دھماکہ یہ, ارے تو ویسا, ارے تو ویسا کرنا شروع ہو جاؤں تو سارے لوگ مجھے انٹرسٹ سے دیکھنا شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ چٹپٹی باتیں کس کو بری لگتی ہیں, لیکن حقیقت اور چٹپٹی باتوں میں بہت فرق ہے, زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس دن میں شب رات کو تو نہیں کہوں گی, لیکن سحری کے بعد, مطلب نماز فجر کے بعد میں بیٹھ کے ایسے اتنی نہیں آ رہی تھی تو یوٹیوب کو جا کے دیکھا کہ کتنے لوگوں نے اس دن بھی لائیوز لگائی نہیں تھی. ٹھیک ہے جی, صحیح, بالکل صحیح ہے, اپنا ایمان ہے, اپنا ہے, کوئی کسی کا انسان کا وہ نہیں ہے. لیکن میں پھر وہ بات کروں گی, میں اپنے ٹاپک سے ہٹ جاتی ہوں جب میں زیادہ باتیں کرنے لگ جاتی ہوں تو. لیکن میں بات یہ کر رہی ہوں کہ جس وقت ہمیں اللہ دے کے آزماتا ہے تو ہم اگر اس آزمائش میں پورے نہیں ہوتے تو پھر جب وہ ہمیں لے کے آزماتا ہے تو پھر ہمیں غلطیوں کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب اتنا تھا کہ ہم لوگ اپنے بینک اکاؤنٹ بھر رہے تھے, زیورات کہیں پہ لے کے رکھ رہے ہیں, تو پہنے بھی نہیں جاتے. ٹھیک ہے, شاید ہم لوگ اس کا زکوٰۃ کا حساب بھی نہیں صحیح کرتے. ٹھیک ہے, شاید ہم لوگ ایک اننیسیسری خرچہ کرتے ہیں, اور اس میں ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ رزق دے رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کا حصہ دے رہا ہے. یہ صرف ہماری کنگڈم نہیں ہے, یہ صرف ہمارا قبضہ نہیں ہے, لیکن ہم اس کو اپنا کہتے ہیں. ہم کیوں کسی کو دیں, یہ تو ہمارا ہے, ہمیں اللہ نے دیا, اس کو بھی دے اللہ, دے گا اللہ اس کو بھی. اگر ہم احساس کر لیں تو شاید اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کا احساس کریں, تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارتے ہیں. جب ہم سے لے کے آزماتا ہے نا تو پھر ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم ان حالات میں کیوں آ گئے, ہم نے کیا کیا, ہم نے کس کا برا کیا. ہم نے کسی کا برا تو شاید نہیں کیا ہوتا, ہم نے کسی کا اچھا بھی نہیں کیا ہوتا. یہ تب ریئلائز ہوتا ہے جب انسان اپنے خراب حالات میں آتا ہے, انسان کے اوپر آزمائش لے کے جو آتی ہے نا وہ آتی ہے. تو میں آپ سب لوگوں سے یہ بات کرنے کے بعد یہ کہوں گی, رمضان آنے والا ہے, رمضان شریف اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا ہے. ایک ہمارا بہت مبارک مہینہ ہے, اور اس مہینے میں میں آپ سب سے ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اپنے اپنے جو صدقات, زکوٰۃ یا خیرات جو بھی آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں کیجئے. اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو کچھ یہاں پہ لگاؤں گی, کچھ اسٹورز کا ہی تک ایسا رینڈم سا ایک میں نے بنایا تھا کہ اسٹورز میں اس طرح سے زکوٰۃ پیکیج آئے ہوئے ہیں. میں کچھ علاقوں کو جانتی ہوں, میں شاید رمضان سے پہلے کوشش کروں گی کیونکہ کچھ میں اپنی فزیکل کنڈیشن کی وجہ سے میں تھوڑا سا ٹریول نہیں کر پا رہی ہوں, ورنہ ایک آدھ علاقہ ایسا یہاں پہ اس شہر میں بھی ہے اور ایک آدھ بہت قریبی جگہوں پہ بھی ہیں جن کے میں جانے کا پلان کر رہی ہوں, اور میں نے جانا ہے. اور جا کے میں ہو سکتا ہے میں کسی کی شکل نہ آپ کو دکھاؤں, ہو سکتا ہے میں کسی سے بات نہ کروں, ہو سکتا ہے کسی سے کرا دوں, کیونکہ ہر انسان کی ایک اپنی ایک مرضی ہوتی ہے. اب وہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں. اب ایک یہاں پہ فیملی ہے, حقیقت میں وہ عورت ہے, اس کی 7 بیٹیاں ہیں, بیوہ عورت ہے, ایک بیٹا ہے اس کا, چھوٹا سا بچہ ہے اس کا, اور باقی بڑی بچیاں ہیں اس کی. مطلب وہ پٹھان فیملی, وہ سامنے نہیں آنا چاہتے اسکرین کے. اب وہ سامنے نہیں آنا چاہتے تو حسب توفیق مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو میں بارہا اپنے حالات تھوڑے بہت لفظوں میں, ہلکے پھلکے لفظوں میں جتنا مجھے مناسب لگا اتنا بتا سکتی ہوں. تو ایک حد سے زیادہ میں نہیں کر سکتی, لیکن جتنا ایک حد تک تھا وہ میں نے کیا. اللہ تعالیٰ آگے توفیق دے تو کروں گی انشاءاللہ, لیکن میں اتنا نہیں ان کا کر سکتی جتنا وہ لوگ, ان لوگوں کو ضرورت ہے, جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اسی طرح کچھ علاقے ہیں یہاں پہ ایسے کہ جدھر ضرورت ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ, اب میں اس علاقے میں جب جاؤں گی تو کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جو لوگ ان کو الاؤ نہیں کرتے, ان کے گھر والے نہیں کرتے, یا بعض ایسی بیچاری بیوہ عورتیں ہوتی ہیں کہ جن کے سسرال والوں یا بھائی یا کوئی ان کے گھر والے ریسٹرکشنز لگا دیتے ہیں, یا کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مقصد خود کرنا بھی نہیں ہے اور اپنے مقصد خاندان والوں کو دنیا کے سامنے بھی نہیں آنے دینا. تو اب ادھر جا کے میں اب ان کو کیسے کہوں کہ نہیں جی آپ نے جب تک اپنا وہ نہیں دینا, مقصد انٹرویو نہیں دینا, ہمیں جب تک نہیں کہنا ان کو تو تب تک آپ کوئی نہیں ہیلپ کرے گا اور کچھ نہیں. بڑا عجیب سا لگتا ہے مجھے. مقصد ہے کہ بہت سے لوگ یہاں پہ میرے جو ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی آپ فلانی جگہ چلیں, فلانی جگہ جا کے ویڈیوز بنائیں, وہ لوگ بڑے ڈیزرونگ ہیں, ان لوگوں کے آپ بتائیں, ان کے حالات بتائیں, تو آپ کو مقصد ہے کہ کوئی آپ کو بھیجے تو آپ ان لوگوں کو دیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ
کچھ ایسے لوگوں نے انسان کی مطلب ہم لوگ ہر انسان کی نا وہ ایک ختم کر دی ہے کہ جیسے وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ جی ہر بندہ ایک سا ہی ہے اور یہ جو بھی لیں گے نا کسی سے بھی ڈونیشن لیں گے یا کچھ بھی لیں گے تو اپنا گھر بھر لیں گے, اپنی جیب بھر لیں گے. نہیں, خدا را اللہ مجھے معاف کرے, ایسا نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ خیرات اور مطلب اس طرح سے صدقات اللہ نہ کرے کسی کو بھی ضرورت پڑے, لیکن کچھ لوگ تو ایسے ڈیزرونگ ہیں اور ہم لوگ اپنے حالات میں اتنے وہ ہوتے ہیں کہ جی تو مسٹ ہے نا, زکوٰۃ دینا مسٹ ہے, صدقہ دینا مسٹ ہے. خیرات جو کر لے تو اس کے لیے بہت اچھی بات ہے, اللہ واسطے میں جو دے دے وہ اور زیادہ نیکی کا کام ہے. لیکن اتنا تو وہ اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی کسی کا کھانے کو بندہ وہ ہو. تو یہ ہے کہ انسان وہ تو یہی ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ ایک وسیلہ بن جائیں کسی کے لیے اور اس تک پہنچا دیں. چلے ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے بات کرنے کا, چلے میرے بہت تھوڑے سے سبسکرائبرز ہیں, پتہ نہیں شاید وہ واقعی میں نہیں پسند آ رہی ہوں گی کسی کو تو ٹھیک ہے, اس لیے وہ آگے شیئر نہیں کر رہے, ورنہ تو اپنی فیملیز تک یہ چیز جائے تو یہ چیز شیئر ہوتی ہے, بڑھ جاتا ہے, زیادہ لوگوں کے کانوں میں بات جائے, زیادہ لوگوں کے دلوں کو تک یہ بات پہنچتی ہے تو کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے, ایک نہیں تو اس کا کوئی بھائی, اس کی کوئی بہن, اس کا کوئی آگے کا رشتہ دار, کوئی نہ کوئی اس میں انٹرسٹ لے, اس کو میری بات سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا فانی ہے, 4 دن کی ہے, آج ہے کل ہے کہ نہیں ہے. یہ دنیا میں ہم کھا لیں گے, پی لیں گے, پہن لیں گے, چلے جی لیں گے, لیکن جس دن آنکھیں ہو جائیں گی بند, ساتھ کیا لے کے جائیں گے؟ تو اسی سوچ سے چینل چلانا میری ضرورت بھی ہے اور یہ چیز کسی کی وہ کرنا یہ میرا فرض بھی ہے, ضرورت بھی ہر انسان کی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اب ایک ذمہ داری بھی لگنے لگ گئی ہے کہ میں اپنی آواز بار بار اٹھاؤں. شاید کوئی 1 2 3 4 آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ دریا بن جائے, آہستہ آہستہ ایک قافلہ بن جائے لوگوں کی مدد کے لیے, میرے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں لوگ اور میں کچھ کر پاؤں. اپنی جتنی بھی سانسیں, جتنی بھی زندگی ہے, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اس متعلق تو کوئی انسان کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن آج آنکھیں بند ہوں تو کل ہم کیا لے کے اٹھیں گے, بس صرف اس سوچ سے میں نے پہلے اپنی جس اس ٹاپک سے سٹارٹ کیا, میں نے چینل کا نام چینج کیا, نیوز کی جگہ انفو کر دیا کہ میں انفارمیشنز دوں گی. ہاں, اس میں یہ رمضان سے پہلے اور رمضان تک کا میرا یہ ہے کہ میں جتنا ہو سکے کم از کم سال میں 1 مہینہ تو ایسا ضرور ہونا چاہیے. آگے سے بھی دیکھیں گے, اللہ خیر کرے, جو پاسبلٹی ہوئی, جو کسی نے جتنا کوآپریٹ کیا اتنا ہی کر کے کریں گے. لیکن سٹارٹ یہاں سے کر رہی ہوں. آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کروں گی, آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ آپ لوگ بھی ساتھ دیجئے, قافلہ بنیے, 1 کریں, 2 کریں, 3 کریں, تھوڑا تھوڑا کریں, جتنا کریں آپ لوگوں کی امانت ہوگی, آگے پہنچاؤں گی, آپ لوگوں کو اس کا پروف دوں گی. ٹھیک ہے, نہیں تو اگر آپ لوگ ڈائریکٹ کسی کا کرنا چاہتے ہیں جو اسکرین کے سامنے آ جائے گا اس کا نمبر بھی دے دوں گی آپ کو. لیکن آپ لوگ خود کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ ڈائریکٹ نمبر لے کریں. میں بندوں کو آپ لوگوں کے سامنے لے آؤں گی کہ یہ بندہ ڈیزرونگ ہے. ابھی میں نے 2 ویڈیوز ڈالی ہیں, مجھے 1 کمنٹ بھی نہیں آیا. اٹس اوکے, آپ لوگوں کو نہیں مناسب لگا, میں نے نہیں کہا تھا کہ میں کرتی ہوں, میں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے میں ڈائریکٹ نمبرز آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں, وہ ڈیزرونگ ہیں, ان کو ضرورت ہے. میں اس وقت اللہ گواہ ہے کہ اگر میں اس وقت اس کنڈیشن میں ہوتی, میری ایون کہ اگر یہیں سے کوئی ارننگ سٹارٹ ہو گئی ہوتی نا تو شاید میں بہت ساری چیزیں اپنے کندھے پہ لے لیتی. لیکن اس وقت میں ایک حد سے زیادہ نہیں کر سکتی. تو اس لیے آپ سب کو کہوں گی, یوٹیوبرز جو ہیں جو سنیں اور جو سبسکرائبرز تھوڑے سے ہیں ان تک یہ بات پہنچے, اور اس کے بعد جو بھی ویورز ہیں جو شاید سبسکرائب نہ کیا ہو, شاید کسی نے ویسے دیکھ لیں یا جو بھی ہیں, وہ سب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ آئیے اور یقین رکھتے ہوئے آئیے کہ آپ لوگوں کا کوئی پیسہ, خدا نہ خواستہ اللہ مجھے معاف کرے, ہماری ذات پہ نہیں لگے گا. جو دیں گے, جو ہوگا آپ لوگوں کا آگے پہنچے گا. ہاں, اگر آپ لوگ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتے تو جو اسکرین پہ آئے گا اس کا نمبر میں دے دوں گی نیچے, اس کو ڈائریکٹ کر دیں آپ لوگ. مجھے مت بنا, مجھے صرف اتنا بھی وسیلہ بن جاؤ نا کہ میں کسی کو آپ لوگوں کے آگے لے آؤں, تو شاید مجھے جو بھی ہے اپنی آخرت, ہاں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ضرور میں ویڈیوز بناؤں گی جتنی میرے سے بن پائیں گی, لیکن باقی مجھے اپنی آخرت سنوارنی, کیونکہ مجھے تو بھائی کنفرم ہے کہ ایک دن جانا ہے, باقی میں کسی کا نہیں کچھ کہہ سکتی. تو اس میں
بتاؤں گی کہ میں نے ایسے جا کے ایک جگہ پہ تھوڑا سا بنایا تھا کہ اس طرح سے اب مختلف جگہوں پہ راشن بھی مل رہے ہیں جس کی مختلف اماؤنٹ ہے. اس کے حساب سے میں وہ بھی آپ کو اس میں اپنے بلاگ میں ہی کہیں نہ کہیں بیچ میں ایڈجسٹ کریں گے, کیونکہ میں اس کا ابھی مقصد ایڈیٹنگ وغیرہ ہوگی اس میں, وہ کہیں پہ بھی ایڈجسٹ ہو جائے گا وہ بیچ میں. اس کے ڈفرینٹ ریٹس ہیں, جتنا کوئی چاہے, اگر راشن کسی کا کرنا چاہے تو وہ اماؤنٹ دیکھ لیں کتنا کرنا چاہتے ہیں, مختلف کیٹیگریز ہیں. اگر وہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کا کوئی کرے. وہ میں ویڈیو بنا لوں گی, میں کسی کی شکل نہیں دوں گی, لیکن وہ میں جس کو دوں گی آپ کی ویڈیو بنا کے دے دوں گی. میں اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں گے اور چاہیں گے کہ آپ لوگوں کے نام اناؤنس کیے جائیں تو میں نام بھی آپ لوگوں کے لے کے بتا دوں گی کہ اتنا فنڈ اس کی طرف سے آیا ہے اور میں آگے پہنچا رہی ہوں. اور جو کوئی اس دوران میں بلاگ بنا سکی, کوئی ایسا ڈیزرونگ بندہ ہوا, تو ہے کچھ علاقے ہیں لیکن جو سامنے آیا, تو پھر میں اس کا فون نمبر بھی آپ کو دے دوں گی. اگر آپ لوگ اس کے جب میں ویڈیو بناؤں تو اس کے کمنٹ باکس میں صرف انٹرسٹ شو کریں کہ آپ لوگ اسے ڈائریکٹ بھی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, تو اپ ٹو یو. میرا مقصد صرف ذریعہ بننا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہاں میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ میرا چینل چلے تاکہ اس کی انکم سے میں جو اپنی ضروریات اور جو پھر اللہ تعالیٰ جس حساب سے دے اس حساب سے, وہ تو پھر خیر کہنے کی بات نہیں ہوتی, تو وہ بندہ پھر کرتا ہی ہے. لیکن ہاں چینل انٹرسٹ ہر انسان کا اس وقت ہے. ہر بندہ اس وقت جو بھی محنت کر رہا ہے, جو بھی کام کر رہا ہے, وہ اسٹرگل کر رہا ہے, اور وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ اس کو ضرورت ہے. جو اپنی لائف میں بڑا ریلیکس, اپنا ہیپیلی اپنا مقصد ہے کہ زندگی کو بہت انجوائے کر رہا ہے, تو اس کے لیے یہ چیزیں اہمیت بھی نہیں رکھتی. اور مجھ سے بھی میرے ارد گرد والے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس سے کیا حاصل ہوگا, اس سے تمہیں کیا ملے گا. تو وہ اوبیسلی ان کے لیے نہ ضرورت ہے, تو نہ ان کو اس چیز کا مقصد ہے, کوئی انٹرسٹ ہے کہ ان کو پتا چلے. خیر نہیں, ہاں بات مختصر کرتی ہوں, بات تو بہت لمبی ہوگی, خیر آج بلاگ کافی لمبا ہو جائے گا, لیکن بس اپنے لفظوں کو سب بیان کر چکی ہوں. اب اللہ کرے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور آپ لوگ اس میں کچھ پارٹیسپیٹ کریں, کم از کم سٹارٹ کریں رمضان کے مہینے کے لیے. اس کے بعد پھر اگر آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہو تو اس کو کیری آن کریں, اگر آپ کو میرے پر ٹرسٹ ہو تو کریں آگے. باقی جو بھی بندہ ولاگ میں آ جائے گا اس کا نمبر میں مینشن کر دوں گی. میں نے 2 ولاگز بنائے لیکن اس میں کسی نے کوئی رسپانس نہیں کیا. اپ ٹو یو, میں نہیں کچھ کر سکتی اس معاملے میں. میرے سے مقصد ہے کہ میں ذریعہ بننا چاہ رہی ہوں, لیکن قافلہ آپ لوگ بنیں گے. تو چلیں جی, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر میری یہ چیز آپ لوگوں کے دماغ میں, آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے اور پسند آتی ہے, تو اس کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, تاکہ آپ اگر بندہ کہتا ہے نا کہ اگر آپ روپیہ ڈال سکتے ہیں تو دوسرا 1 روپیہ ڈال دے تو قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے, اور کسی کا بھلا ہو جاتا ہے, کسی غریب کا بھلا ہو جاتا ہے. تو شیئر کیجئے, لائک تو اگر آپ کو پسند آئی تو کیجئے, اور اپنے ارد گرد کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سبسکرائب کریں, اور سبسکرائب کریں گے تو پھر میرا بھی تھوڑا اس میں بھلا ہو جائے گا. تو باقی یہ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنے گھروں میں خوش و خرم رہیے, آباد رہیے. تو ملتی ہوں کسی اگلے ولاگ میں, اللہ کرے کہ کوئی گڈ نیوز لے کے, اور ویسے میں کوشش کروں گی کہ کچھ جگہوں کو کور بھی کروں, کوریج بھی دوں. تو چلیں ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.